اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا. تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا. اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا, پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا, اس کو تالا لگا تھا, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا, اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا, کنڈی بھی کھل گئی. بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے, سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی. وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا, تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا, اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے, اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی, پکڑی گئی ہے, کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا, تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میرے لیے بھی کھل جائے. کیسی لاجیکل بات ہے. کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی, اتنے ہی جانا ہے, ساڑھے ہی دماغ جانا ہے. باقیاں دے گئے ہوندے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے. کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر جو, میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں, کہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی, اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر, تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ, اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے, یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں, اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی. تو یاد رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے, تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے.